علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب العالمین ہماری باقی جلال وجہ کا واقعی مسلمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رب العالمین اس بات کو متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ دنیا دار شخص یا وہ جو فطرت دین کے اوپر پیدا ہوا ہے، جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہ بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں، اور اس دین کی طرف رہنمائی کرنے والی موسیٰ علیہ السلام پر اتارے جانے والی قرآن کتاب بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کرو کفر کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آپ اس معاملے میں شک کے اندر نہ پڑیے گا کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں کرتے، اور سب سے بڑا ظالم وہ شخص ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے شریک بناتا ہے، اللہ کی اولاد بناتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ سیدھے راستے کے لیے کجروی اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ اسی حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے عاجز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اور کتنے لوگ کانٹے کے اندر ہیں، خسارے کے اندر ہیں، بیمار کام گرفتار جو تھے یہ جھوٹ مانتے۔ یقیناً اللہ پھر دوبارہ اسی بات کو دہراتے ہوئے کہتا ہے، یقین کر کے مان لو اے مشرکین مکہ، کل قیامت والے دن بھی تم گھاٹے کے اندر ہی رہو گے، اور دنیا کے اندر بھی تم خسارہ پاؤ گے، اور آخرت کا گھاٹا اس سے بڑا کیا ہوگا کہ انسان جنت میں جانے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اصلاح کر لو۔ اللہ ہم سارے اس جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرما دو۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 9 ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ جس طرح اللہ کا یہ طریقہ کار ہے، اللہ پہلے بدبختوں کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر نیک بندوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ نے پہلے برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اب اللہ نیک لوگوں کا، اچھے لوگوں کا تذکرہ کرے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق بات ہوگی، مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے وہ کافر ہیں، منافق ہیں، اللہ کے بے ایمان دشمن ہیں۔ اب جن کا تذکرہ ہونے لگا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی کتاب کو سچی کتاب جاننے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، واخبتوا، اور انہوں نے عاجزی اختیار کی، الی ربہم، اپنے رب کے لیے۔ لوگ جو کہتے رہے لیکن اپنے رب کو اپنے راز نہیں کرتا، اپنے رب کے اوپر توکل ہے، اپنے رب کے لیے عاجزی ہے، انکساری ہے۔ لوگ جو کہتے رہے، لوگ بے دین لوگ باتیں کریں، دین والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے والوں کو، صدقہ خیرات کرنے والوں کو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کو، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ لوگ نہیں ڈرتے کہ اگر اپنا چہرہ جھکاتے ہیں، اپنا پہلو جھکاتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جھکاتے ہیں، اس سے اجر اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تم نے میری مانی، دنیا کے اندر تم نے مجھے راضی کیا، دنیا کے اندر میری خوشنودی کے لیے تم سب کچھ کرتے رہے، دنیا کی خاطر نہیں کیا بلکہ اللہ کی خاطر کیا۔ دنیا کی لالچ کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھا بلکہ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو تم نے اپنے دل کے اندر سمایا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میری طرف سے اعلان سن لو، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہمیشہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس جنت میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں کے اندر شامل فرما دے۔
یقین کر کے مانیے گا تصور کی دنیا کے اندر جا کر دیکھیں جب ہم جنت میں ہوں گے دنیا کی ساری غم ساری تکالیف کو انسان بھول جائے گا. اللہ کے سامنے ایک بندے کو پیش کیا جائے گا. اللہ اس بندے سے پوچھے کہ بتا میرے بندے دنیا کے اندر کیسی زندگی رہے گا. اللہ دکھ ہوگی بے سکونی مصیبت تکالیف پریشانی آزمائشوں نے غرق کر رکھا تھا. اللہ ایک منٹ کے لیے سکون نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے فرشتے اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کے لے کے اس کو جنت کا نظارہ دکھاؤ. اللہ پھر اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا میرے بندے دنیا کے اندر کیسے زندگی گزاری تھی کیسے سکون تھا کہ نہیں تھا. اللہ تیری عزت کی قسم ہے مجھے پتہ نہیں آزمائش مصیبت ہوتی کیا ہے. اللہ ایسی جنت ہے جہاں نہ کینہ نہ بغض نہ حسد نہ نفرتیں نہ قدورتیں. انسان جب چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے کھائے گا پیے گا نہ دھوپ آئے گا نہ بہانا آئے گا. ایک تھوڑا سا پسینہ آئے گا بدن کے اندر اور اس پسینے کی بھی خوشبو کستوری جیسی ہوگی. یہ جیسے ہی آئے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا. پھر کھائے گا پھر پسینہ آئے گا ہضم ہو جائے گا. دن رات آتا رہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا. نہ پیٹ خراب ہوگا نہ اس کا مسئلہ خراب ہوگا. اللہ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون. ان لوگوں نے میری خاطر مارے کھائے میری خاطر باتیں سنی. ان لوگوں کے لیے میں نے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے اور یہ جنت ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. اب اللہ دونوں فریقین کی مثال بیان کر رہے ہیں. دونوں فریقوں ایک پہلا فریق ہم نے پڑھا پچھلے سبق کے اندر اور ایک آج کا فریق یہ پڑھا ہے کہ جنت میں جانے والے ہیں نیک لوگ ہیں. ایک دنیا کی خاطر سب کچھ کرتا ہے ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتا ہے. اللہ ایک سادی سی مثال دیتا ہے فرمایا مثل الفریقین. ان دونوں فریقوں کے لیے ایک مثال ہے کل اعمی ایک بندہ اندھا بھی ہے والاصم اور ساتھ بہرا بھی ہے. اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. اس کو نہ دیکھا جاتا ہے نہ ہی وہ سن سکتا ہے. دوسرا یہ پہلا فریق ہے. دوسرا فریق ایسا ہے والبصیر وہ دیکھنے والا بھی ہے والسمیع اور سننے والا بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں چلو تم سے پوچھ لیتا ہوں کیا یہ دونوں فریق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سادہ انسان جو بات کرے نا کہ یار ایک اندھا ہے ایک بہرا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ ہے دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. عام بندہ بھی یہی کہے گا نہیں برابر ہو سکتے. اللہ بھی کہتا ہے حال یستویان مسئلہ اور لوگوں تم بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اس مثال کے اندر. اللہ اکبر. جب ہمارا یہ جواب ہوگا کہ برابر نہیں ہوں گے اور جو اندھا بھی ہوگا وہ بھی کہے کہ نہیں برابر ہو سکتے تو اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون. پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ پھر تم اس دین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ اس دین کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اس دین کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی مثال اللہ سورۃ الحشر کے اندر بیان کرتا ہے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون. جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنہ هم الفائزون. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں جنت والے تو کامیابیوں کو اٹھے ہوں گے. انہیں تو کامیابی حاصل کرنی ہوگی وہ تو بڑے ہی کامیاب ہوں گے. اللہ دوسرے مقام پہ ایک ایک چیز کا لفظ کا استعمال کرتے کہتے ہیں بلزید و بلدنو. اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں. سننے والا اور بہرا برابر ہو سکتے ہیں. مرا ہوا اور زندہ برابر ہو سکتے ہیں. اللہ اس طرح وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے جب یہ برابر نہیں ہے تو پھر کافر بھی اور مسلمان بھی برابر نہیں. اللہ یہاں بھی یہی بات سمجھا رہا ہے لوگوں یہ بات کو ذہن کے اندر بٹھاؤ. ایک بندہ اندھا بھی ہے بہرا بھی ہے دوسرا بندہ صحیح بھی یعنی دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. حدیث سبھی یعنی مسئلہ یہ دونوں مثال کے اندر برابر نہیں ہے. افلا تذکرون. تم کیوں
کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کافر اندھا بھی ہے، کافر بہرا بھی ہے، کافر نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حق کے رستے کو دیکھتا ہے، نہ حق کی بات کو سنتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ ہدایت کے رستے کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ہدایت والے رستے کے متعلق سن بھی رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ہدایت کے رستے پر صراط مستقیم پر سیدھا نامزد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرمائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر سب سے پیارے پہلے نبی جناب سیدنا حضرت علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ ان کی قوم نے حد کر دی تھی شرک کے اندر، اس وقت اللہ نے ان کو مبعوث کیا، انہوں نے کس طرح دعوت تبلیغ کے کام کو شروع کیا، اللہ اس کو متعلق وضاحت فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام نے آپ سب سے پہلے یہ بات کہی انی لکم نذیر مبین، لوگوں میں تمہاری طرف واضح ڈرانے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ دعوت کیا ہے؟ ڈرانے والا تو ہوں، لیکن میں تمہیں کہنا کیا چاہتا ہوں، کس چیز کی طرف بلاتا ہوں؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وحدہ لا شریک، خالق اور مالک، داتا مشکل کشا حاجت روا، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہذا صرف اسی اکیلے ایک اللہ کی عبادت کرو۔ انی بے شک اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے اوپر، عذاب یوم علیم دردناک عذاب والے دن سے۔ اور ابھی اللہ سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو، ان بتوں کی عبادت سے اجتناب کرو، توبہ طائب ہو جاؤ، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہیں اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے اور قیامت والے دن اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے اور پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ میں اس دن کے دردناک عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں اور تمہارے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لو، کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ فرمایا فقال الملأ، کتنے احسن انداز کے اندر نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے۔ آگے قوم کا ردعمل دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ فقال الملأ الذین، کہا سرداروں نے نوح علیہ السلام کی قوم کے، کفروا جو کافر تھے، ان قوم ہی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما نراک سب سے پہلی جو تنقید کی، جو انہوں نے ایشو بنایا وہ یہ تھا، ما نراک نہیں ہم تمہیں دیکھتے، الا مگر بشر انسان، مثلنا اپنے ہی جیسا، اور تم ہمارے جیسے انسان ہی ہو نوح علیہ السلام، ہم تمہیں کس طرح نبی مان رہے؟ نبی آنا تھا کہ فرشتہ ہوتا، تم تو انسان ہو، تو انسان تو نبی نہیں نہ ہوتا، کوئی اور مخلوق کے اندر آتا ہمیں پتہ چلتا کہ یہ نبی ہے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام آپ نبی نہیں ہیں کیونکہ آپ تو ہمارے جیسے ہی انسان۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کے متعلق کہ اللہ سورۃ فرقان کے اندر کہتا ہے، وہ بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یمشون فی الاسواق، یہ بازار کے اندر چلتا پھرتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، معاملات اس کے سارے انسانیت جیسے ہیں۔ یہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی ہونا تھا تو پھر فرشتہ یا جن کو نبی بنانا چاہیے تھا۔ پہلی بات انہوں نے یہ رکھی کہ نوح علیہ السلام تم نبی نہیں ہو کیونکہ تم تو ایک بشر ہو، ہمارے جیسے ہی تم انسان ہو۔ دوسری بات، وما نراک اتبعک، اور نہیں ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے پیروی کی ہو تیری، ان الذین، مگر وہ لوگ ہیں، ہم اراذلنا بادی الرأی، جو معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں جو ذلیل لوگ ہیں، یعنی کمتر لوگ ہیں، ان لوگوں نے تمہارا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا ہم سرداروں میں سے تو کسی ایک بندے نے بھی تمہارا کلمہ نہیں پڑھا۔ کوئی سیانہ ہوتا، عقل مند ہوتا تو وہ کلمہ پڑھتا تو پھر بھی پتہ چلتا کہ آپ نبی ہیں۔ تو جو بے عقل ہے استغفر اللہ، ان کے نزدیک جو نہ سمجھدار ہے، جن کو شعور نہیں ہے، ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم اس کے اندر زیادہ برابر بھی خیر نہیں سمجھتے۔ اگر خیر ہوتی یا نبی ہوتے تو کوئی
मानना सरदारों में से तुम्हारा कोई कलमा पढ़ता और तुम्हारे ऊपर ईमान लेके आया। ये बात याद रखिए, जब हजरत सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, हिटलर बादशाह उस वक्त काफी ज्यादा उस बादशाह ने सवाल किए थे। उन सवालों में से एक सवाल हजरत सुफियान से ये पूछा था कि बतलाइए वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, उनके ऊपर ईमान लाने वाले जो लोग हैं वो गरीब हैं कि अमीर हैं। तो उस वक्त सुफियान हजरत सुफियान कहने लगे कि उनके ऊपर ईमान लाने वाले सारे ही गरीब लोग हैं। तो उस वक्त हिटलर बादशाह ने कहा था तुम सच कह रहे हो, क्योंकि जो नबी के ऊपर ईमान लाने वाले होते हैं वो गरीब लोग ही होते हैं, गरीब लोग ही ईमान लाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ भी सरदारों ने यही इशू बनाया कि नूह अलैहिस्सलाम तुम्हारे ऊपर कोई अमीर ज़्यादा तो कोई ईमान को ला नहीं रहा, कबूल नहीं कर रहा, और कोई सरदार भी तुम्हारे अंदर दीन के अंदर दाखिल तो नहीं हुआ, तो हम किस तरह मान लें कि ये दीन सच्चा दीन है और तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो। तीसरी बात वमा नरा का, और नहीं हम देखते तुम्हारे लिए अलैना हमारे ऊपर मिन फज़लिन कोई फजीलत भी नहीं हम देखते। होता ना तुम नबी हो, तुम्हारे नौकर चाकर होने चाहिए थे, बिल्डिंगें होनी चाहिए थी, चरागा होनी चाहिए थी, बेशुमार जानवर होने चाहिए थे, तुम्हारे लिए स्पोर्टिंग करने के लिए बेशुमार फौज होनी चाहिए थी। हमारी तरह तुम जिंदगी गुजार रहे हो तुम्हारी सना, लिहाजा हमारे ऊपर तुमको कोई फजीलत भी हासिल नहीं है। जिस तरह हम जिंदगी गुजारते हैं उसी तरह तुम जिंदगी गुजार रहे हो। बल्कि बात खत्म करते हुए सरदार कहने लगे बल रसूलुको काज़िबीन, साफ बात कहते हुए कहने लगे हम तो बिलखुसूस यकीन से ये बात कहते हैं जब हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं, तुम अल्लाह के नबी माज़अल्लाह नहीं हो, हम तुम्हें अपना नबी नहीं मानते। क़ाला नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे या कौमी है मेरी कौम, अरायतुम तुम देखो तो सही, इन कुन्तु बेशक मैं हूँ अला बैशिनती वाज़ेह दलील के ऊपर मिन रब्बिही अपने रब की तरफ से, व आतानी और मेरे रब ने मुझे दी है रहमतन नबूवत, मेरे ऊपर रहमत की है। तुम देखते मिन इंदी जो मेरे पास है, फ़उम्मियत अलैकुम, अब तुमने इस दलील से आंखें बंद कर ली है, तुम इस दीन को नहीं देखना चाहते, तुम इस हिदायत वाले रास्ते की तरफ नहीं आना चाहते। अनुलज़िमुकुमुहा, तो हम किस तरह तुम्हें जबरदस्ती इस दीन की तरफ दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा व अंतुम लहा कारिहून, लिहाजा तुम इस दीन को नापसंद समझते हो, जब तक तुम नापसंद समझते रहोगे इस दीन में शामिल हो सकते, तुम मेरा कलमा नहीं पढ़ सकते। तुमने अपने दिल के अंदर इस बात को पुख्ता बना लिया है कि हमने इस दीन को कबूल नहीं करना, लिहाजा ये बात याद रखो मैं जबरदस्ती तुम्हें इस दीन की तरफ नहीं लाने वाला। वया कौमी, और ऐ मेरी कौम, ला अस्अलुकुम, नहीं मैं तुमसे सवाल करता, अलैहि माला, ये जो काम तो तबलीग का मैं काम करता हूँ उसके ऊपर तुमसे माल का सवाल नहीं करता। इन अजरिया, नहीं मेरा अजर इल्ला अल्लाह, मगर अल्लाह के ज़िम्मे, मैं तो अल्लाह से अजर हासिल करना चाहता हूँ जन्नत की सूरत में, मैं तुमसे माल दौलत का मुकाबला नहीं करता। वमा अना, और नहीं हूँ मैं बितारिदिल लज़ीना, दुदकारने वाला, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए। इनका एक मुतालबा ये था जिस तरह मुशरिकीन मक्का का भी था और नूह अलैहिस्सलाम की कौम का भी था। ये कहते थे अपने से ना, ये जो गरीब लोग हैं ना मुसलमान जिन्होंने कलमा पढ़ ली, इनको हमसे दूर कर दिया करें। हम अगर आपकी मजलिस के करीब आए ना तो इनको दूर कर दिया करें ताकि हम आपके करीब बैठ के भी बात सुन सकें। इनका और हमारा मुकाबला बराबरी ही है, वो नौकर है, गुलाम है और हम अमीर ज़ादे हैं, सरदार हैं, लिहाजा ये बराबरी नहीं होनी चाहिए, इनको हमसे दूर कर दिया करो। जब आपने हमें दावत देनी हो तो फिर हम अकेले ही हो, सरदार कोई नौकर चाकर कोई गुलाम मुसलमान आपके पास ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं नूह
نوح علیہ السلام کو کہہ دیجئے وما انا نہیں ہوں میں بطارد الذین آمنوا دھتکارنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس بھی اسی طرح ابو سفیان کو دوسرے لوگوں نے یہ بات کی تھی. تو نبی علیہ السلام کے پاس اس وقت 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, ان میں سے حضرت بلال بھی تھے اور دیگر 4 لوگ بھی تھے. سردار آئے کہنے لگے اگر اجازت ہے ہمیں بیٹھنے کی تو ان لوگوں کو اٹھا دیجیے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میں نے ان کو اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. اللہ عالم نبی اسلام نے اپنے دل میں کیا سوچا تھا. اسی وقت اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا. فرمایا فلا تطغوا للذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور مت کیجیے گا جو دن رات اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں. تو نبی اسلام نے فرمایا اے سرداروں میں ان کو نہیں اٹھا سکتا, میرے رب نے منع کر دیا, لہٰذا یہ میرے پاس ہی بیٹھے رہیں گے. تم نے بیٹھنا تو بیٹھو, میں ان ساتھیوں کو نہیں اٹھاؤں گا. تم علیہ السلام یہی بات کہتے ہیں وما انا نہیں ہوں میں بطارد الذین دھتکارنے والا الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں. انہم بے شک غلام ہوں میں ملنے والا ہوں ربی اپنے رب سے. ولکنی اور لیکن اراکم میں تمہیں قوماً ایسی قوم سمجھتا ہوں تجہلون جو جاہل ہے. آخری بات وَيَا قَوْمِ تم کہتے ہو ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دو. تم علیہ السلام دیکھیں کس انداز کے اندر بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میری قوم من ینصرنی میری کون مدد کرے گا ان اللہ اللہ کے ہاں ان تطردہم اگر میں نے ان کو دھتکار دیا نا, میں نے ان سے نفرت کی, میں نے ان کو پیچھے کر دیا, اور اگر ان لوگوں نے جا کے اللہ کے حضور میری شکایت کر دی کہ اللہ ہم تیرے دین کو قبول کرنے والے تھے اور تیرے نبی نے ہمیں اس طرح پیچھے کر دیا تھا حقیق جانتے ہوئے, تو فرمایا کہ میری وہاں مدد کون کرے گا, مجھے کون وہاں سے چھڑائے گا. افلا تذکرون کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ کے ہاں معیار جو ہے وہ تقوی کا ہے, اللہ کے ہاں عزت والا تقوی والا ہے. نہ جا کے سرداری امیری ان چیزوں کو میرا رب نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تو تقوی کو دیکھتا ہے اور انسان کے دل کو دیکھتا ہے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کافر کی اور مسلمان کی مثال بیان کی ہے, اور کافر جہنم کا ایندھن بنے گا اور مسلمان جنت کی نعمتوں کے اندر ہوگا. اور نوح علیہ السلام کے متعلق بات کی ہے اس انداز کے اندر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو ساری زندگی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ شرک جیسی بیماری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.